محمد ضیاء غوث، لیورپول۔ میرا سوال یہ ہے کہ بیعت کیا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بیعت جو ہے ایک وعدہ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے۔ جیسے کہ ہم کوئی بزنس ڈیل کرتے ہیں تو اس کے کچھ قوانین رکھتے ہیں کہ یہ کریں گے، یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح ایک نکاح ہے، نکاح بھی ایک کمٹمنٹ ہے، نکاح بھی ایک کانٹریکٹ ہے، سمجھ گئے آپ؟ اس کے اندر یعنی کچھ باتیں جو ہے وہ یعنی کسٹمری لا کی طرح ہوتی ہیں، جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ اب شادی ہو گئی تو بیوی کا خرچہ شوہر اٹھائے گا، اس کو گھر لے کا بندوبست کرے گا، کھانے پینے کا، اس کی ہر جائز خواہش پوری کرے گا۔ یہ تمام چیزیں لکھی نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک انٹرنیشنل کسٹمری لا کی طرح ہوتی ہیں، ایک اسپوکن ورڈ پر مبنی ایک قانون ہے۔ تو یہ اس کانٹریکٹ میں میاں اور بیوی بندھے ہوتے ہیں، جب تک اس کانٹریکٹ میں ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی میں ساتھ چلتے ہیں۔ اسی طرح بیعت جو ہے وہ کسی مرشد کامل کی غلامی میں آنے کا کانٹریکٹ ہے۔ بیعت کرنا مرشد کامل کی غلامی میں آنے کا ایک کانٹریکٹ ہے، جس کے اندر کچھ حقوق مرشد کے مرید پر ہوتے ہیں اور کچھ مرید کے مرشد کے اوپر ہوتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اس کے اندر آپ نے مرشد کی کمپلیٹ اطاعت اور اتباع کرنی ہے۔ بیعت کرنے کے بعد آپ بک گئے، اچھا اب جس کا کوئی مرشد نہیں ہے اس نے اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے، صحیح ہے؟ لیکن جس کا کوئی مرشد ہو گیا اس نے اس کے بعد صرف مرشد کی اطاعت کرنی۔ کانٹریکٹ ہو گیا نا۔ مولانا روم نے مرشد کامل کے حوالے سے ایک بات بڑی خوبصورت فرمائی۔ مولانا روم فرماتے ہیں، گر تو ذات پیر را کردی قبول، گر تو ذات پیر را کردی قبول، ہم خدا ذاتش و آمد ہم رسول۔ ہم خدا ذاتش و آمد ہم رسول، کہ اگر تو نے اپنے مرشد کو دل و جان سے مان لیا تو ہم خدا ذاتش و آمد ہم رسول، تو اللہ اور رسول کی جو ذات ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت از خود ہو جائے گی اگر تو مرشد کا تابع دار ہو گیا۔ گر تو ذات پیر را کردی قبول، گر تو ذات پیر را کردی قبول، ہم خدا ذاتش و آمد ہم رسول، تو پھر اس میں اللہ اور اس کا رسول بھی شامل ہو گیا۔ اسی طرح مرشد کامل کی جو منزل و مقصد ہوتا ہے مرید کو لے کے جانے کا، وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول کی ذات ہے، اور وہ کانٹریکٹ اسی لیے ہوتا ہے مرید کے ساتھ کہ میں اس کو اللہ اور اس کے رسول سے واصل کروں گا، میں اس کو اللہ اور اس کے رسول سے واصل کروں گا، اور اس کے عوض اس نے میری تابع داری کرنی ہے۔ ذاتی خدمت بھی لے سکتا ہے وہ آپ سے، اس کی مرضی ہے، اس کا حق ہے۔ ذاتی خدمت بھی، کسی بھی قسم کی خدمت لے سکتا ہے مرتبے کے حساب سے، سمجھ گئے آپ بات؟
اچھا، اب کچھ مرشد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مرتبہ جو ہے کعبے سے بڑا ہوتا ہے. کچھ مرشد ایسے ہوتے ہیں جن کے بیت المعمور سے جن کی جڑی ہوئی ہے، بیت المعمور سے جن کا تعلق جڑا ہوا ہے مرشدوں کا، تو وہ مرشد ایسے ہیں کہ جن کا مقام کعبے سے بڑا ہے. تو ان مریدوں کو پھر حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے مرشد کی ہی جو ہے طواف کرتے رہیں. سلطان اقباؤ نے کہا بھی کہ مرشد دا دیدار و باہو مینو لکھ کروڑا حجاں. تو کچھ مرشد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقام جو ہے وہ بیت المعمور سے بھی بڑا ہوتا ہے. کچھ مرشد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مقام بیت المعمور سے بھی بڑا ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا مقام و مرتبہ عرش الہی سے زیادہ ہوتا ہے. تو اور مرشد کے مرتبے کی بات ہے. کچھ مرشد ایسے ہوتے ہیں کہ تم کو نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ تم کو عبادتوں میں لگاتے ہیں، سخت مجاہدوں میں، عبادتوں میں لگاتے ہیں. تو کچھ مرشد ایسے ہوتے ہیں جن کی تم نے بیعت کی تو وہ تم کو کہتے ہیں ہمارے گھر کی جھاڑو لگاؤ. وہ کبھی کہتے نہیں ہیں عبادت کرو. کوئی عبادت کرواتا ہے، کوئی جھاڑو لگواتا ہے. تو اب تم یہ کہو گے کہ جو عبادت کرواتا ہے وہ بڑا ہوگا؟ نہیں، جو جھاڑو لگوا رہا ہے وہ بڑا مرشد ہے. کیونکہ وہ جھاڑو جو لگوا رہا ہے اس میں کانفیڈنس ہے کہ وہ اپنی نظروں سے تم کو پہنچا دے گا جہاں عبادت کے ذریعے لوگ نہیں پہنچ سکتے. کیوں جی؟ تو یہ بیعت ایک کانٹریکٹ ہے مرشد کے اور مرید کے مابین. اب مرید کیسا ہے اور مرشد کیسا ہے، کانٹریکٹ ان دونوں کے اوپر منحصر کرتا ہے. پھر ان کی منزل کیا ہے. آج کے دور میں جو لوگ بیعت ہو رہے ہیں اور جو بیعت کر رہے ہیں وہ تو سب بکواس ہی ہے. نہ مرید کو پتا کہ کیوں بیعت کر رہے ہیں، مرشد کو پتا ہے کہ میں نے اس نے لوٹنا ہے اس کو، اس لیے بیعت کروا لوں. جتنے زیادہ مرید ہوں گے اتنے زیادہ نذرانے بڑھیں گے. تو وہ تو اپنے جیب گرم کرنے کے لیے بیعت کر رہا ہے، اور لوگ جو عوام ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیعت کیوں کرتے ہیں. لہذا بس کہیں سے انہوں نے سن لیا اپنے آباء و اجداد میں کہ بیعت ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہم سے آ کے شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے مرشد سے 12 سال پہلے بیعت کی تھی، آپ ذرا بتا دیں کہ فیض کیسے لیں. یہ کوئی بات ہوئی یار؟ تو اس کا مطلب وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ پھر وہ کون ہے مرشد. بیعت کر کے جو آرام سے بیٹھ گیا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی شادی ہو، نکاح ہو، اور آپ نکاح پڑھنے کے بعد اٹھ کے گھر جا کر اپنے چلے جائیں، دلہن کو چلو تو تم اپنے گھر جاؤ؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیعت کرنے کے 12 سال گزر جائیں، مرید کو یہی نہیں پتا ہو کہ فیض کیا چیز ہے. تو آج کل تو ہر چیز بزنس بن گئی ہے نا. شیطان آ گیا ہے، مولویوں کے اندر بھی شیطان گھس گیا ہے، اور آج کل کے جو صوفی ہیں ان کے اندر بھی شیطان گھس گیا ہے. صوفی تو نہیں ہے، وہ صوفیوں کو لبادہ اوڑھ رکھا ہے انہوں نے. TV, bringing light, love, and peace in your life.